اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم دیکھتے ہیں شکر کرنے کی فضیلت۔ قرآن پاک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، جس پر عمل کر کے ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان کیسے ہیں؟ ہمارے پاس قرآن ہے نا، تو قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے الفاظ ہم تک کیسے پہنچے ہیں؟ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو۔ اور کون لے کے آیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ اللہ نے اپنے فرشتے، سب سے عظیم فرشتے جن کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ذریعے سے ہم تک یہ کتاب پہنچائی، قرآن پاک۔ اور قرآن پاک کا سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا اللہ ہے۔ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ سب تعریفیں یعنی جو الحمدللہ ہے، یہ کلمہ شکر ہے۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب ہے کسی احسان یا بھلائی پر تعریف کرنا۔ یہ بھلائی احسان ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، تو پھر ہمیں شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادا کرنا ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین جو ہے، یہ اس میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہ جو اتنا سا کلمہ ہے نا، یہ جو 4 لفظ دیکھنے میں لگ رہے ہیں، یہ اپنے اندر اپنا پورا ایک جہانوں کے جہان سمیٹے ہوئے ہیں اور سموئے ہوئے ہیں۔ عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے۔ اور عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے دنیا، جہان، کائنات، زمانہ، کائنات کا کوئی جزو، مختلف انواع و اقسام قسم کی مخلوقات، خلق خدا، لوگ۔ دیکھیں نا، یہ جو ہمیں ایک چھوٹی سی دنیا میں اب تو ہمارے پاس گوگل ارتھ آ گیا، جب ہم دیکھتے ہیں گوگل ارتھ سے جب ہم اپنے گھر پہ آتے ہیں تو اس نے ہمیں اللہ کے اور قریب کر دیا بہت زیادہ۔ جب ہم گوگل ارتھ پہ بیٹھ کے اپنی دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں نا، تو کہاں سے ایک نقطے سے شروع ہو کے ہم اپنے گھر تک پہنچتے ہیں، جہاں ہمارا موبائل پڑا ہوتا ہے وہاں تک ہم پہنچتے ہیں۔ تو پھر یہ چیز یہ دیکھیں کہ یہ ہماری جو زمین ہے، اس جیسی کتنی اور زمینیں، ہماری زمین ایک پلینٹ ہے نا، ایک سیارہ ہے نا، اس جیسی کتنی اور زمینیں دنیا میں موجود ہیں۔ سورج ایک ستارہ ہے، اس جیسے کتنے اور ستارے دنیا میں موجود ہیں۔ اس کا جو ہمیں سائنٹسٹ جو ہیں، جو ایسٹرونومسٹ ہیں، جو یونیورس کے جو ڈسکوریز کرنے والے ہیں، اور جو سارے جو فلکی اجسام کے بارے میں جو سائنسدان ہیں بہت زیادہ، قرآن نے بھی کہا ہے کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، لیکن ہم مسلمان اس معاملے میں کافی پیچھے ہیں۔ تو ان ساروں جو یہ سارے جہان ہیں، جو سارے عالم ہیں، تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہماری اس زمین سے اربوں کھربوں ڈالر بڑی گلیکسیز اور یونیورسز موجود ہیں، اور پتہ نہیں وہاں کون کون سی انواع و اقسام قسم کی مخلوقات ہیں۔ اور اگر صرف ہم اپنی دنیا کو لے لیں تو دنیا میں ذرا اپنے عالم دیکھ لیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہے۔ عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جن، عالم حشر، جو حشرات، جانور، کیا کچھ ہے جو ہماری دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ زمینوں اور آسمان میں موجود ہے، ہر چیز۔ اور الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب سے اب کیا مراد ہے؟ رب سے مراد ہے جو ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان ساری چیزوں کا مالک ہے، اور جو پھر ان ساری چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے، ان کو اپنے تصرف میں، اپنے کنٹرول میں رکھنے والا ہے۔ اور تو پھر ہم کیوں نہ اس رب کی تعریف کریں؟ یہ جو آیت ہے نا، یہ ہمیں اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا اور عاجزی کا اتنا زیادہ احساس دلاتی ہے نا کہ ہم کیا چیز ہیں۔
اس ساری دنیا کے سامنے، ساری کائنات کے سامنے، وسیع و عریض گلیکسیز کے سامنے ہم کیا چیز ہیں؟ تو پھر ہم اپنے رب کا شکر کیوں نہ ادا کریں، کیسے نہ ادا کریں؟ الحمدللہ نسائی اور ترمذی کی حدیث ہے کہ الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے، یعنی یہ سب سے افضل دعا ہے۔ صحیح مسلم اور نسائی میں ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ اب میزان کیا ہے؟ میزان جو ہے جب ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے نا، تو جس طرح یہ ہمارا ترازو ہوتا ہے، اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہم چیزیں رکھتے ہیں نا، وہ ہمارا میزان ہوتا ہے، وہ ہمارا جو تلنا جو ہوتا ہے، وہ جو ناپ تول ہوتا ہے، وہ ہمارا میزان ہے، ہمارا عمل ہے۔ یعنی جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے نا، تو وہ جو الحمدللہ کا جو کلمہ ہے نا، وہ اس کا اتنا یہ عظیم اجر ہے کہ وہ ہمارے اس ترازو کا جو پلڑا ہے جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اس کو انشاءاللہ العظیم بھر دے گا۔ لیکن اس کی پیچھے نیت دیکھی جائے گی کہ ہم نے الحمدللہ پڑھا کب، کیسے اور کیوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ ہر کھانے اور پینے پر اللہ کی حمد کرے، اور پھر سونے پر، جاگنے پر بھی اللہ کی حمد کرے۔ جاگنے پر ہم اللہ کی حمد کس طرح کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ، تو نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ موت جو نیند ہے نا، وہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کہاں ہیں۔ کہتے ہیں نا سویا اور مرا ہوا ایک برابر، سنا ہے نا آپ نے یہ کہاوت؟ تو ہمارے پاس چاہے جو مرضی ہو رہا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ اس چھوٹی موت سے دوبارہ بیدار کرتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ اس موت میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور بڑی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کھانے کی بات آتی ہے، تو ہر کھانے کے ساتھ پہ شروع پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب کھانا کھا چکے ہیں تو اللہ کی ڈھیر ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی اور میرے جسم کو صحت مند بنایا کہ میں یہ سارا کچھ کھا سک رہی ہوں یا رہا ہوں۔ ان نعمتوں کے بدلے میں، اس شکر کے بدلے میں ہم نے کیا کہنا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے مسلمانوں میں بنایا۔ اس میں ایک پوری سورت بھی ہے قرآن میں، سورۃ الرحمن، جس میں بار بار یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا احسان جتلایا، یاد دلوایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا کہا جا رہا ہے اس سورت میں؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں گنوائی ہیں کہ ان میں سب سے پہلے ہماری زندگی، پھر ہماری پیدائش، پھر ہمیں بولنا سکھایا، پھر ہمیں لکھنا سکھایا، پھر ہمیں پڑھنا سکھایا، پھر ہمیں چلنا اٹھنا بیٹھنا سکھایا، پھر جو ہمیں سورج، چاند، درخت، ستارے، ہر چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، موتی، سمندر اور سمندروں میں چلنے والے جو دریا، جو بحری جہاز، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں گنوائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنی انسانی تخلیق کی دیکھ لینا کہ ہم کیا چیز ہے اور ہم کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم انسانی تخلیق کے بارے میں غور کر لینا، تو انسانی تخلیق جو ہے وہ ہی ایک اتنی کمپلیکس چیز ہے کہ خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ یہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ کے لیے یہ بہت معمولی چیز ہے۔ اللہ کا یہ کلمہ کن ہے، بس اللہ نے کہا ہو جا اور یہ ہو گیا۔ حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کے بعد اللہ نے باقی چیزیں پیدا کی، تو اور وہ اللہ، اور اس اللہ کے لیے انسان کو بنانا کیا مشکل ہے، جس نے اتنی بڑی بڑی گلیکسیز بنائی، جتنے اتنے بڑے بڑے یونیورس، کائنات، چاند، تارے، زمین، سمندر، آسمان بنائے۔ سمندروں کی دنیا کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہم حیران رہ جائیں، تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ کل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، جو ہم مسلمانوں نے بالکل ہی ختم کر دیے، اور سارے کا سارا ذمہ جو ہے وہ غیر مسلموں کو دے دیا ہے کہ یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام بس صرف انجوائے کرنا ہے اور دنیا کی زندگی میں مزے اٹھانا ہے۔ ہمیں اپنی جو شکر ہے نا، یہ ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
اگر تم شکر کرو گے تو البتہ ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، اور البتہ اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب البتہ بہت سخت ہے۔ اب اگر جو ناشکری ہے نا وہ بہت سارے معنوں میں آ جاتی ہے۔ سب سے پہلا کفر تو جو ہے وہ ایمان نہ لانا، حق یعنی قرآن کا انکار کرنا۔ قرآن حق ہے نا، قرآن سچ ہے، تو اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے، انکار کیا نا۔ اس کے علاوہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، تو ہم ان نعمتوں کو استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کا شکر ادا کیے بغیر کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی ناشکری ہوتی ہے، اور وہ بھی کفر ہوتا ہے۔ کفر کے بھی درجے ہیں نا، وہ بھی کفر میں آ جاتا ہے۔ شکر گزاری کی زندگی اللہ تعالیٰ رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ جو ہی ہم شکر کرتے رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکر کا مطلب ہے اللہ نے جو کسی کو دیا ہو اس کا اپنی زبان سے اظہار کرے، اس بات کا اعتراف کرے کہ یہ سب میرے رب کا کمال ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور دل کو اس بات کا گواہ بنائے کہ یہ نعمت واقعتاً میرے رب نے عطا کی ہے، اور میں اپنے رب سے، اور دل میں اپنے رب سے محبت پیدا کر لے، اور جسم میں اس کے یہ ظاہر ہو کہ وہ اپنی عبادات میں بہت آگے بڑھے۔ یعنی یہ شکر جو ہے نا، اس کے پہلے زبان میں، پھر دل میں، پھر اس کے جسم سے ظاہر ہو کہ اس کی عبادات میں بہت عاجزی اور انکساری ہو، بہت خشوع و خضوع ہو، اور اللہ سے بہت زیادہ محبت ظاہر ہو۔ اور اگر آپ اللہ کی نعمتیں اپنے پاس باندھنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، تو رب کا شکر ادا کریں، ہر دم رب کا شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ انسان تھے، رات کی تاریکی میں پاؤں پھول جاتے، پاؤں پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی، آپ اللہ کے محبوب، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اتنا مقام اور عظمت سے نوازا ہے، آپ کو کیا اتنی عبادت کی ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس طرح اللہ نے مجھے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، میرا شکر بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا عمل کیا ہے اس میں۔ ہم عورتوں کا عمل، مردوں کا بھی اور ہم عورتوں کا بھی۔ ہم عورتوں کا عمل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے خطبہ میں فرمایا، اے خواتین، تم صدقہ زیادہ دیا کرو، میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ کسی نے کہا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خامد اور ان کے احسانات کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ عورت کا حال بتایا جا رہا ہے کہ عورت کیا کرتی ہے کہ ساری زندگی انسان خامد سے چیزیں لیتی رہتی ہے، اس سے ہر چیز وصول کرتی ہے، لیکن شکر اور جب بھی کہیں اس کے رزق کہیں وہ تھوڑی سی کمی کرتا ہے تو فوراً اس کو تانا دیتی ہے کہ تو نے میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں کیا۔ اور یہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں عورتوں کی کثیر تعداد دیکھی۔ اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھیں، سوچیں کہ ہم عورتوں کی جہنم میں کثیر تعداد کیوں تھی، کیوں ہوگی، کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی سختیوں سے بچائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ ایک وعید عورتوں کے بارے میں بتا دی ہے، تو ہمیں اس سے اللہ نہ کرے کہ ہم جہنم کا ایندھن بنے، تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا ہے۔ سوری ٹو سے کہ ہم پاکستانی عورتیں، پاکستانی مسلمان عورتیں کافی سست ہیں۔ ہم اگر ارد گرد آبزرو کریں نا، پوری دنیا کی عورتوں کے مقابلے میں چائنا، جاپان، جرمنی، یورپ، امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، وہاں ہر عورت آپ کو کام کرتی نظر آئے گی، اور ان کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ وہاں عورتیں کام کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ کام نہیں کرتی، ہم عورتیں جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھاتی ہیں،
ہم جو ہوم میکرز ہیں، جو ہاؤس وائفز ہیں، وہ اپنی بچے پالتی ہیں، سنبھالتی ہیں، لیکن ہم کیا اپنے ٹائم نکال کے اپنے دل سے سوچیں کہ کیا ہمارے پاس بچے پالنے، گھر کے کام کرنے کے بعد بالکل ٹائم نہیں بچتا؟ کیا ہم بالکل ٹائم ضائع نہیں کرتی؟ کیا ہم گھنٹوں بیڈ پہ صوفوں پہ لیٹ کے گھنٹوں ٹی وی نہیں دیکھتی؟ کیا ہم گھنٹوں موبائل پہ سرفنگ نہیں کرتی؟ کیا ہم گھنٹوں ٹی وی ڈراماز موویز نہیں دیکھتی؟ کیا ہم اپنی بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹہ گھنٹہ غیبت میں مبتلا نہیں ہوتی؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ اور کیا ہمارا یہ جو ٹائم ہے، کیا ہم اس کو بچا کے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے؟ ہم مسلمان عورتیں کیوں پیچھے ہیں؟ ہم نے صرف یہ سٹیٹس سمبل کیوں بنا لیا کہ ہم نے ماریا بی کا سوٹ پہن لینا ہے اور اعلان کا سوٹ پہن لینا ہے؟ کیا ہم صرف اسی لیے پیدا ہوئی ہیں؟ کیا ہم صرف نت نئی جیولری پہننے کے لیے پیدا ہوئی ہیں؟ یہ جیولری ہم جنت میں پہنیں گی۔ دنیا مشقت کی جگہ ہے، دنیا محنت کی جگہ ہے۔ ہم مومنین ہیں، ہم مومنہ عورتیں ہیں۔ مومنہ عورت جو ہے وہ جہاد کرتی ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، مسلسل محنت کرتی ہے، سارا سارا دن بیڈ پہ نہیں لیٹتی، سارا سارا دن صوفوں پہ نہیں لیٹتی۔ ینگ بچیاں اتنا ٹائم ضائع کرتی ہیں، ینگ بچے اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اسی ٹائم میں ساری دنیا میں جو بچے ہیں وہ کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ہماری بچیاں اور ہمارے بچے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے برانڈز کے سوٹ پہن کر ہم خوش ہوتی ہیں نا، تو یہ پہن کر سوچا کریں کہ ہم پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کی درخشاں مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ مکہ کی امیر ترین تاجر خاتون تھی، اور کیا وہ تاجر گھر بیٹھے بیٹھے بن گئی تھی؟ کیا وہ تجارت کے لیے کوئی محنت نہیں کرتی تھی؟ تجارت کرنا نہایت آسان ہے۔ تو پھر جب انہوں نے اتنی محنت سے اتنا مال حاصل کیا، تو پھر انہوں نے ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے اپنا سارا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت آئی، سب سے پہلے انہوں نے اس کا اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا کہ نبی ہونے کا، پھر اپنے سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ اس کو اللہ کے دین کے رستے میں لگا دیں۔ اور ہم کیا کرتی ہیں؟ ہم جیسی عورتیں جو ہیں وہ تو شلواریں قمیضیں نت نئے برانڈز کے پہن کے جو ہیں وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ ایک اور جو فتنہ آ گیا، جو ینگ جنریشن کی جو بچیاں ہیں، جو کالجز، یونیورسٹیز، سکولز، ایون عورتیں بھی کچھ، وہ اب ان برانڈز تک بھی کنفائن نہیں، لیمیٹڈ نہیں ہیں، وہ اس سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایڈیڈاس، پوما اور نائکی تک ان کی اپروچ چلی گئی ہے۔ وہ آن لائن دبئی سے، باہر سے وہ اس کے ٹریک سوٹس منگواتی ہیں، اس کے جینز منگواتی ہیں، ان برانڈز کے ٹراؤزرز منگواتی ہیں، اور وہ یہ پہن کے اپنے آپ کو دنیا کی حسین ترین اور اعلیٰ و اشرف مخلوقات سمجھتی ہیں۔ کیا ہمارا گول یہ ہے؟ کیا ہم مسلمان عورتوں کا گول یہ ہے؟ کیا حضرت عائشہ سارا دن ایسا کرتی تھی؟ حضرت عائشہ کے پاس ایک قمیض یا ایک ریشمی سوٹ تھا، جو ان کا وہ قمیض پہن کے ساری عورتیں دلہن بن کے تو آپ کو واپس کر جاتی تھی۔ اور ہم کیا کرتی ہیں؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ جب ہمارے پاس اتنی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر ہم شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ ہماری بچیاں، ہماری بہویں، ہماری بیٹیاں، انہوں نے شلواریں قمیضیں پہننی بھی چھوڑ دی، انہوں نے دوپٹے لینے ہی چھوڑ دیے۔ ہم مسلمان مائیں ہیں، ہمیں ماں جو ہے وہ گاؤن میں ہوگی تو بیٹی دوپٹے میں ہوگی، ماں نے اگر دوپٹہ لیا ہوگا تو بیٹی بغیر دوپٹے کے ہوگی، ماں نے اگر لوز شلوار قمیض پہنی ہے تو بیٹی نے شارٹ شرٹ اور ٹائٹس پہنی ہے۔ کیا آپ کو جنت پسند نہیں ہے؟ آپ ایسی عورتوں کے بارے میں وعید ہے کہ تنگ لباس اور باریک لباس پہننے والی عورت کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ کیا آپ اس چند روزہ زندگی کی خاطر جنت کو قربان کر رہی ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے،
آپ کو گھر دیے، مال دیے، اتنا پیسہ دیا کہ آپ اتنی امپورٹنٹ برانڈڈ چیزیں خرید سکیں. تو ان برانڈڈ چیزیں خریدتے ہوئے سب سے پہلے اپنے پردے کا دھیان رکھیں، اپنے اسلامی حلیے کا دھیان رکھیں. پہنیں یہ چیزیں پہنیں، لیکن حدود میں رہ کے، پردے میں رہ کے. جو شادی شدہ عورت ہے وہ اپنے خامد کے سامنے پہنے، ہر چیز پہنے، لیکن باہر نکلتے ہوئے اپنا اسلامی جو اس کا مقام ہے اس کو ذہن میں ضرور رکھے. ہماری جی، اور وقت کے ساتھ دیکھتے دیکھتے یہ چیز مزید بڑھتی جا رہی ہے. عورت، مسلمان عورت، خاص کر پاکستانی، ساری دنیا میں ہی، اور پاکستانی عورت، مسلمان عورت مزید سے مزید پردے سے باہر ہوتی جا رہی ہے. ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ہماری نئی جو سی ایم بنی ہے میڈم، سی ایم پنجاب جو ہے میڈم مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ ماشاءاللہ خود بھی اچھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوتا ہے. اور ان کی مدر کو بھی ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ چادر میں ہوتی تھیں اور اچھے حلیے میں ہوتی تھیں. ہم ان کو ایک سجیشن ہی دے سکتے ہیں کہ پلیز خدا را پاکستانی بچیوں، پاکستانی بیٹیوں، پاکستانی بہوؤں، یہ نگینے ہیں، یہ ہمارے قیمتی نگینے ہیں، یہ ہمارے پھول ہیں، یہ ہماری عزتیں ہیں، ان کے لیے دوپٹہ جو ہے وہ لازمی کر دیں، ان کا یونیفارم کوڈ بنا دیں. یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو سجیشن دے سکتے ہیں. ان کو آئی پیڈز دیں، ان کو لیپ ٹاپس دیں، بہت عمدہ سٹیپ ہے. لڑکیوں کے لیے فورن یونیورسٹیز میں گورنمنٹ لیول پہ معاہدے کریں تاکہ لڑکیاں بہت آگے جا سکیں، بہت آگے بڑھ سکیں. لڑکیاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جا سکیں، لڑکیاں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جا سکیں، میڈیسن میں جائیں، کمپیوٹر کی جدید سکل سیکھیں. لیکن پلیز، کیا اس ساری ترقی کے لیے دوپٹے کی قربانی ضروری ہے؟ کیا دوپٹہ اوڑھ کر یہ سب نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اسلامی حلیے میں ترقی نہیں کی جا سکتی؟ ذرا سوچئے گا. یہ تو بڑی بچوں کی بات ہے نا، چھوٹی بچیوں کو بھی ہم نے، چھوٹی چھوٹی بچیوں، 3-4 سال، 6 سال، 5 سال کی بچیوں کو ہم نے فل عورتوں والے ڈریسز پہنا کے ان کو ہم نے ماڈلنگ پہ لگا کے اور سوشل میڈیا، انسٹا اور ٹک ٹاک پہ رکھ کے ان کو، ان کا جو معصومیت ہے وہ تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا. خدا را ہم مسلمان عورتیں، خدا را اپنی بچیوں کے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنی آخرت کو دیکھیں، اپنی آخرت سنواریں. دنیا چند روزہ ہے، یہ سارا کچھ یہیں کا یہیں رہ جانا ہے، اور اس ایک ایک چیز کا ہم سے حساب لیا جانا ہے. کرامن کاتبین، ایک ادھر فرشتہ ایک ادھر فرشتہ، دونوں فرشتے ہمارا ایک ایک لفظ، ایک ایک عمل نوٹ کر رہے ہیں. دوپٹہ یونیفارم ہماری مسلمان بیٹی کی شناخت ہونی چاہیے. ہم اماں خدیجہ اور اماں عائشہ کی بیٹیاں ہیں، اور پیارے حبیب کی امت کی بیٹیاں ہیں، جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسلامی حلیے میں بھی ترقی کر سکتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ترقی کرنے کی توفیق دے. ہم میں کیوں نہیں اینجلا مرکل پیدا ہوتی؟ جرمنی کی وائس چانسلر تھیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی کوانٹم کیمسٹری میں، اور وہ کئی سال وہ جرمنی کی وائس چانسلر رہیں. وہ ایسے بن گئی تھیں، آرام طلبی سے بن گئی تھیں. شی واز ویری ویری ہارڈ ورکنگ لیڈی، بہت محنتی تھی. اس کے بعد ہم کیوں نہیں مدر ٹریسا بنتی، جو انڈیا کی جو تھیں کرسچینٹی کی جو چیریٹی ہوتی ہے اس کی بہت بڑی لیڈر تھی، سب سے بڑی لیڈر تھی، اور نوبل پرائز ونر تھی پیس کی. ہم کیوں نہیں وہ بن سکتی؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں انتھک محنت کی تھی. روتھ فاؤ جرمن ڈاکٹر تھیں، پاکستان میں انہوں نے ساری زندگی فزیشین ڈاکٹر تھیں. 55 سال تک انہوں نے لیپرسی جزام کے لیے انہوں نے پاکستان میں وقف کر دیے تھے. وہ اپنے ملک جرمنی میں رہ کے یاشی کر سکتی تھی نا. میری کیوری اور پیری کیوری، پیری کیوری جو ہیں وہ، میری کیوری میاں تھے اور پیری کیوری جو، یہ دونوں ایک کپل تھا. ان دونوں نے اپنی ساری زندگی، یہ دونوں فزکس کے نوبل پرائز ونر ہیں، یہ دونوں فرینچ فزیکل کیمسٹ تھے، اور انہوں نے ساری زندگی اپنی لیبز میں گزاری، اور انہوں نے فزکس میں نوبل پرائز ون کیا بہت بڑی انوینشنز کر کے. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہم کیوں نہیں وینس ولیم اور
سرینا ولیمز بنتی، جنہوں نے بڑے بڑے پرائزز جیتے ہیں ٹینس میں۔ ہماری عورتیں جاتی ہیں، کرکٹ میں جاتی ہیں، ہاکی میں جاتی ہیں، لیکن محنت ہی نہیں کرتی۔ کہاں کمی ہے ہمارے اندر؟ ہمارے اندر تو محنت ہونی چاہیے، ہمارے تو مومن کے ساتھ لنکڈ ہے جہاد جوہد، تو کہاں گیا وہ محنت؟ کہاں گئی وہ جو سختی کی زندگی؟ ہم تو آرام طلبی کی زندگی میں پڑ گئے۔ ایک واحد خاتون نظر آتی ہیں آج کے دور میں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، جو ایک ریناؤنڈ مسلم اسکالر ہیں۔ ہر نیم از ان دا لسٹ آف ٹاپ 100 انفلوئنشل ویمن آف دا ورلڈ۔ ان کا نام جو ہے وہ دنیا کی 100 انفلوئنشل ویمن کی لسٹ میں ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں نا، تو انہوں نے اپنی زندگی میں جتنی محنت کی ہے نا، انہوں نے جتنی اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہے نا، وہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ آج کے دور میں واحد ایک مسلمان خاتون نظر آتی ہیں پاکستان میں، جو اس لیول پہ محنت کر رہی ہیں اور اس لیول پہ لوگوں کو فائدہ دے رہی ہیں۔ ہمیں اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، ہم پہ اللہ نے بہت انعام و اکرام کیے ہیں۔ ہمیں اللہ نے صحتیں دیں، تندرستیاں دیں، ہمیں اللہ نے خوبصورت شکلیں دیں۔ ہمیں کیوں اپنے رنگوں کو خراب کرنے کی فکر پڑی رہتی ہے؟ ہم کیوں ہر وقت وائٹننگ کریموں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں؟ اتنا خوبصورت ہمارا رنگ اللہ نے ہمیں بنا کے دیا، ہم کیوں گوروں کی غلامی سے نہیں نکلتے؟ ہم کیوں ہر وقت اپنے منہ چمکانے پہ اور ان کے اوپر ہائیڈرا فیشل اور گلوئنگ فیشل کروانے پہ لگی رہتی ہیں؟ ہم کیوں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب مسلمان عورتوں سے ایسے کام لے لیں۔ ہم اپنی اولادوں کی بھی تربیت صحیح نہیں کر پا رہی، اللہ ہم اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کریں جو ہمارے ملک کا، پاکستان کا اور اسلام کا کلمہ بلند کریں، جو بڑی بڑی ایجادات کریں، جو نوبل پرائز ون کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ماؤں کو توفیق دے کہ ہم محنت کریں، جد و جہد کریں، اور اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ساری کی ساری زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔